یہ کہا جنرل مشرف کو کہ جنرل صاحب آپ اپنا ملک فتح کر سکتے ہیں، کشمیر نہیں۔ آپ کی طرف سے کہا گیا کہ جی جو پی او کے یعنی آزاد کشمیر ہے وہ لے کر رہیں گے۔ اس کے بعد ہمارے نئے آرمی چیف آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنی زمین کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، اور کشمیر جا کے انہوں نے یہ بات کی کشمیر کے وزٹ پہ۔ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ بھارت نے، جیسا کہ آپ نے کہا نا، سیلنگ توڑ دی ہے۔ جو سیلنگ ہوتی ہے نا تھرڈ ورلڈ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر، بلکہ اب یہ بحث بھی ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس کیٹاگری میں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا۔ خبر چل رہی ہے، ایک واقعہ کوٹ کیا جا رہا ہے جو کہ ہمارے سینئر جرنلسٹ حامد میر صاحب نے ایک جگہ پر کہا، اور انہوں نے ایک واقعہ اس طریقے سے بیان کیا کہ جب مشرف دور تھا تو اس وقت حامد میر اور ضیاء الدین جو کہ ایک سینئر جرنلسٹ تھے، ان کا کہنا تھا کہ جنرل مشرف کے دور میں ان کو بلایا گیا اور چند اور صحافی بھی موجود تھے، اور اس میں ان کو بریف کیا گیا، ایک بڑی امپورٹنٹ کوئی ایسی چیز تھی جس کے اوپر ان کو بریف کیا جانا تھا، اور ان کو پھر جنرل مشرف اور جنرل عزیز نے جو باتیں کہیں وہ یہ تھیں کہ ہم اب بس 2-3 راستوں کو بلاک کریں اور 2-3 پہاڑیوں پر ہم قبضہ کر لیں گے، تو بس 2-3 دن کے اندر ہم کشمیر فتح کر لیں۔ تو جب اتنا زیادہ انتھوزیاسٹک قسم کا ایک پلان دیکھا تو حامد میر نے کہا کہ وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا واہ بھائی، مطلب انہیں کہا کہ اچھا ایسا کر سکتے ہیں واقعی، اور بڑی بات ہے یہ۔ تو اس کے اوپر ضیاء الدین صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو ٹھڈا مارا، یعنی کک کیا کہ بھائی کیوں اس طرح پاؤں سے آپ یہ کیوں کہی بات۔ اچھا پھر جب دوبارہ سے کچھ اور باتیں بتائی گئیں کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں، یہ تو بس بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور ہم جو ہیں وہ بس 2-3 چوٹیوں پہ قبضہ کریں اور سب کچھ ہو جائے گا، کشمیر کو فتح کر لیں گے۔ تو پھر ضیاء الدین صاحب نے دوبارہ جب حامد میر نے تعریف کی تو ان کو ایک مرتبہ پھر پاؤں سے جو ہے وہ ٹچ کیا اور ٹھڈا مارا کہ آپ کیوں اس طرح کی بات کریں، اور پھر تیسری مرتبہ پھر انہوں نے کہا کہ ضیاء الدین صاحب بول پڑے، اور انہوں نے جو ہے اس کے اوپر یہ کہا جنرل مشرف کو کہ جنرل صاحب آپ اپنا ملک فتح کر سکتے ہیں، کشمیر نہیں۔ یہ آپ نے صرف جنرل مشرف کی مثال دی، لیکن آپ پاکستان انڈیا ریلیشن شپ، ان کے درمیان جو کانفلکٹ ہے، جو دوستی ہے، انٹریکشن رہا ہے، اس کے اندر آپ اگر دیکھیں تو ریپیٹڈلی پاکستانی ملٹری لیڈرشپ نے اس طرح کے نہ صرف خواب دیکھے ہیں بلکہ کام کو بھی اس طرح کے خوابوں میں مبتلا کیا ہے، اور اس کی بہت بھاری قسم کی قیمت جو ہے، اس کو اگر آپ پیچھے جا کے دیکھتے چلیں تو یہ سٹارٹ ہوتا ہے 1947 سے، کہ پہلی دفعہ جب کشمیر کے اندر انہوں نے انٹروینشن کی تھی، جس کو آپ فرسٹ کشمیر وار کہتے ہیں 1947-48، جس کے تناظر میں آج آپ کا جو تنازع ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں یا انڈیا کے ساتھ چل رہا ہے، وہ وار اسی کیلکولیشن کی بنیاد پہ ہوئی تھی کہ ہم ود ان 3 days کشمیر کو ٹیک اوور کر دیں گے۔ تو ہمیں پنڈت جواہر لال نہرو سے یا سردار پٹیل سے جو ہے اتنی لمبی کہانیاں بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے، جب ہمارے اندر جو ہے اتنی بڑی قوت ہے۔ اور اس کی انہوں نے 2 وجوہات بتائی تھی، ایک یہ کہ جی کشمیری جو ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کے لڑیں گے، اور چونکہ کشمیری مسلمان ہیں تو اس وقت بر صغیر تازہ تقسیم ہوا تھا ہندو مسلم کانفلکٹ کو بنیاد بنا کے، تو 2 نیشن تھیوری کی بنیاد پہ وہ بندوقیں لے کے ہمارے ساتھ آ جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بڑی عظیم قسم کی جنگجو قوت ہے جس کو ہم قبائلی کہتے ہیں، تو قبائلی جو ہے وہ ہم داخل کریں گے تو وہ ود ان نو ٹائم جو ہے وہ کشمیر ٹیک اوور کر دیں گے۔ یہ تھا ان کا تھیسس کہ لوگ جنہوں نے یہ خواب دیکھا جیسے آپ نے بیان کیا کہ جی ہم 3 days میں قبضہ کر لیں گے کشمیر پہ، اور انہوں نے ریڈرز داخل کیے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ مہاراجہ ہری سنگھ نے انڈیا سے مدد مانگی، اور اس کے نتیجے میں آج تک انڈیا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور نہ صرف بیٹھا ہوا ہے بلکہ اب لیٹسٹ ورژن جو ہے لاسٹ ویک میں دیکھ رہا تھا انڈیا کا یہ ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو اب ختم ہو گیا کشمیر کا جو ہم نے ڈالا ہوا تھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستانی ایڈمنسٹر کشمیر ہے وہ ہم نے لینا ہے، اور جتنے جلدی ممکن ہے وہ لینا ہے۔ یعنی یہ آپ ڈیولپمنٹ دیکھیں بنیادی طور پہ سٹارٹ کہاں سے ہوئی، اس کے نتیجے میں وہ 1 انچ تک بھی نہیں لے سکے۔ یہ بھی جو علاقہ ہے اس کے بھی ملٹیپل ریزنز ہیں کہ یہ کس طریقے سے انڈیا نے چھوڑ دیا تھا۔ یہ کہتے ہیں ہم نے آزاد کرایا، لیکن حقیقت یہ ہے، ہسٹری جس کو بیک اپ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انڈیا نے خود چھوڑ دیا تھا، اور انڈیا نے اس کو خود اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ یہ جو علاقہ، اس سے انہوں نے جو ہے وہ تمام جو دوسرے مذاہب کے لوگ تھے جس میں ہندو، سکھ یا کوئی ایک آدھ بدھسٹ ہے، ان کو انہوں نے نکال دیا تھا،
100% جو ہے وہ مسلمان بچ گئے تھے، جن میں سے 30-40 ہزار جو ہے وہ باقاعدہ تربیت یافتہ قسم کے فوجی تھے جو برٹش آرمی میں خدمات سر انجام دے چکے تھے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ پرو پاکستانی سٹانس رکھتے تھے. تو انڈیا نے، شیخ عبداللہ نے یہ سوچا کہ ان کی مصیبت گلے میں ڈالنے والی بات ہے، یہ 4 پہاڑیاں جو ہیں وہ ہم لے تو لیں گے، لیکن اس کے اندر جو لوگ ہیں ان کو سنبھالنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، لہٰذا ان کو جانے دو. آپ کو کیا لگ رہا ہے اگر ہم یہ سولو کر لیں کشمیر کا ایشو، جو بھی ریزلٹ ہو اس کا فار ایگزامپل، تو کیا ہندوستان پاکستان کے ٹرمز بہتر ہو سکیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں ہو سکتے، کیونکہ پاکستان آرمی ختم ہو جائے گی جس دن اس نے بھارت سے دشمنی بند کر دی. وہ جو کتاب ہے نا جو پڑھائی جاتی ہے آپ کے کاکل میں، کاکل اکیڈمی ہے نا جہاں وہ ٹریننگ ہوتی ہے سارے آرمی والوں کی، اس میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے دی قرآنک کانسیپٹ آف وار. مجھے نہیں پتا آپ نے پڑھی کہ نہیں پڑھی، میں نے پوری پڑھی. میں نے نہیں پڑھی، اس کو میں نے پڑھے آپ کی کتاب پڑھی ہے، آپ کی کتاب اور باقی انڈینز کی بکس پڑھنا شروع کی ہوئی ہیں، تو بس میں وہ بھی سر چیک کر لوں گی. بالکل نہیں، اس کو آپ ضرور پڑھیں، کیونکہ اس کے حساب سے تو یہ انفنشڈ ایجنڈا ہے، ان کو تو پورے بھارت پر قبضہ کرنا ہے، کیونکہ اس میں تو وہ جو قرآن والی جو اپریسٹ والی تھیوری ہے وہ اس میں انہوں نے لاگو کر رکھی ہے کہ بھئی جو کوئی بھی اللہ کا حکم نہیں مانے گا وہ اپریسر ہے. اور پاکستان اس وجہ سے، چونکہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کا جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتا ہے، تو اس لیے وہ اپریسر ہے، اس لیے اپریسر سے جنگ کرنا جو ہے وہ ان کا حق بھی ہے اور ان کی ڈیوٹی بھی ہے. تو اس لیے کیتھرین فیئر نے بولا تھا، آپ نے ان کی جو کتاب پڑھی ہوگی شاید، جو ویز آف دی پاکستان آرمی، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر بھارت جو ہے وہ کشمیر کو پاکستان کو پلیٹ میں سجا کے دے دے تو بھی پاکستان جو ہے وہ بھارت سے دشمنی نہیں بند کرے گا. دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ بھارت نے، جیسا کہ آپ نے کہا نا، سیلنگ توڑ دی ہے. جو سیلنگ ہوتی ہے نا تھرڈ ورلڈ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر، بلکہ اب یہ بحث بھی ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس کیٹاگری میں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، چونکہ اس نے جس طریقے سے ترقی کر دی اور جو پوٹینشل ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر ہے بہت ساری چیزوں کو آپ کو ریکنسیڈر کرنا پڑے گا. جو انٹرنیشنلی ایک امپوزڈ قسم کی سیلنگ ہوتی ہے ڈیفرنٹ کنٹریز پہ، وہ جب آپ ٹوٹ گئی تو پھر آپ سے تعلق قائم کرنے کے لیے یا آپ سے تجارت کرنے کے لیے یا آپ کے یہاں کانفرنسز کی اپارچونیٹیز اویل کرنے کے لیے ہر ملک تیار ہوگا. اس میں کوئی نئی بات نہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ جو ہے وہ انڈین پوائنٹ آف ویو سے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہے.